الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت الرحمن الرحیم میں جس کا تذکرہ ہے، اسی سلسلے کے اندر کچھ مذاکرہ ہوا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم کو بھرپور حصہ عطا فرمائے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر بہت ساری روایت رحمت کے متعلق، پھر توبہ استغفار کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ روایتیں تو بہت ہیں، کچھ روایتوں کا مذاکرے کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں میں استغفار کی اہمیت اور اللہ کی رحمت کی وسعت اور پھر اللہ کی طرف توجہ اور اپنے آئندہ زندگی کے لیے ہم اپنے صحیح زندگی گزارنے کے فیصلے کر کے اس رمضان مبارک کو اپنے لیے ایک انقلابی رمضان بنا دیں، ایسا رمضان کہ جس سے ہماری زندگیاں بدل جائے۔ اور رمضان اسی کے لیے آتا ہے کہ گناہوں کو مٹا دیں اور مٹا کر ختم کر دیں اور انسان صحیح تقوی والی زندگی پر آ جائے، جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اور انسان کی زندگی کا اصل پرپس یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کی خشیت خوف اس کے دل میں ہو اور تقوی والی زندگی، پھر نمازوں کی پابندی خود بخود ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب دل میں حقیقت میں اللہ کا تقوی آ جائے گا، خشیت آ جائے گی، موت اور آخرت کی فکر آ جائے گی، تو پھر انشاءاللہ اپنے اندر کی طبیعت بنے گی کہ میں نمازیں اپنے ٹائم پر ادا کروں، میرا ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہو جائے اور ایک ایک میری زندگی کا لمحہ میں وصول کروں۔ زندگی کے وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ٹائم ہے۔ ٹائم از منی۔ ٹائم ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ جو نکل گیا وہ نکل گیا، اس لیے بہت زیادہ ٹائم کا صحیح استعمال ہونے کی فکر ہم کو پیدا ہو جائے تو پھر بعد مرتبہ ہم کو یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کس طرح کریں، تو پھر ٹائم پاس کرنے کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے انشاءاللہ معمولات اتنے ہو جائیں گے کہ ہم کو ٹائم کم معلوم ہوگا۔ پھر تو یہ تمنا ہو اس کی کہ اور زیادہ ٹائم ہوتا تو میں یہ پڑھ لیتا، یہ پڑھ لیتا، یہ کر لیتا، یہ کر لیتا، یہ کر لیتا۔ ٹائم کم ہے تو اس کا افسوس ہوگا اور اس کا افسوس ہو رہا ہے۔ تو آج ہماری لایعانی مجلسوں کے نتیجے کے اندر ہم کو ٹائم پاس کرنے کے لیے اس قسم کی بیکار مجلسیں تلاش کرتے ہیں۔ بیکار کاموں کے اندر گیم ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل فون ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کے اندر ہمارے گھنٹوں گھنٹوں نکل جاتے ہیں، کتنا ٹائم۔ لیکن اگر صحیح طریقے سے مجھ کو اور آپ کو اور ہمارے نوجوانوں کو، اب چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، اگر ان کو آخرت کی فکر صحیح طریقے سے آ جائے تو پھر وہ اپنے ٹائم کو انشاءاللہ آخرت کے بنانے میں استعمال کریں۔ تو بہرحال بہت ساری روایتیں ہیں۔ بخاری مسلم شریف کے حوالے سے مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے اللہ کی رحمت کا، کہ اللہ کی رحمت دیکھیے کتنا بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جو توبہ کے ارادے سے چلنے بھی لگتا ہے تو اس کی طرف بھی اللہ کی رحمت کیسی متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے کے اندر بنو اسرائیل کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بنی اسرائیل رجل۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ کوئی افسانہ، کوئی جوک نہیں ہے، بلکہ بالکل صحیح واقعہ بخاری شریف مسلم شریف کے اندر اس کی تخریج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔
لہٰذا اس واقعے کے صحیح ہونے کے اندر کوئی تردد، کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ فرماتے ہیں کان فی بنی اسرائیل رجل، بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، قتل 99 انسانا، لاپرواہ، غفلت، گناہوں کے اندر پڑا ہوا، انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والا، اور انسانیوں کو مارنے اور تکلیف پہنچانے میں بالکل بے خوف، حتیٰ کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر 99 مرڈر کیے، 99 لوگوں کو قتل کیا۔ لیکن بہرحال دل کے اندر ایمان تھا، فکر پیدا ہوئی کہ اللہ موت تو یقیناً آنے والی ہے، اللہ کرے موت سے پہلے ہر ایک کو یہ فکر ہو جائے، تو صبح کا بھٹکا ہوا شام کو بھی گھر آ جائے تو بھٹکا ہوا نہیں ہے، گھر پہنچ گیا الحمدللہ، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو گئی، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ موت کب آنے والی یہ معلوم نہیں، تو ابھی توبہ کر لیں، اس لیے کہ کل آئے گی کہ 2 دن کے بعد آئے گی یہ معلوم نہیں، اس لیے انسان توبہ کرنے میں جلدی کرے، موت سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے۔ اس کے لیے یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہرحال توبہ کی فکر ہوئی، موت کی فکر ہوئی، اور یہ کہ میں مروں گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، اسی حالت کے اندر میں چلا گیا تو میرا کیا ہوگا۔ چنانچہ توبہ کی فکر اور موت اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی۔ ثم خرج یسأل، لوگوں سے جو اس لائن کے ماہر تھے، دیندار لوگ تھے، ان سے سوال کرنا شروع کیا کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اتنا بڑا گنہگار ہوں، کوئی ایسا شخص ہے جو میری رہنمائی کرے، میری گائیڈنگ کرے اور مجھ کو کہیں صحیح بات بتائے۔ چنانچہ پوچھتے پوچھتے معلوم ہوا کہ فلاں ایک راہب ہے، ایک عالم ہے، وہ اس بارے میں ماہر ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ فأتی راہبا، وہ ایک راہب یعنی ایک زاہد، عبادت گزار شخص کے پاس آیا۔ اس زمانے میں جو عبادت گزار ہوتے تھے، اچھے لوگ ہوتے تھے، ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو ان کے پاس پہنچا وہ، فسألہ، اور اپنا پورا حال بیان کیا، اور اپنا پورا حال بیان کر کے پوچھا، فقال الہ توبۃ، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ میں نے 99 لوگوں کو مارا ہے۔ تو وہ راہب تھا، اس لیے صرف عبادت گزار ہونا کافی نہیں ہے، عبادت گزار ہونے کے ساتھ علم صحیح بھی ہو۔ عبادت کے ساتھ جب انسان کے پاس صحیح علم ہوتا ہے تو وہ صحیح گائیڈنگ کر سکتا ہے۔ تو بیچارہ خشک صوفی ہوگا، اس نے کہا کہ اللہ اکبر، تو نے 99 مرڈر کیے ہیں، تیری کوئی توبہ نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا تو گنہگار، اتنا بڑا تو پاپی، تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ فقال اللہ، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ اس کو بڑی مایوسی ہوئی، اس کو مایوس کر دیا۔ یہ بہت بڑی ہمارے اندر ایک صفت ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی کیسا بھی شخص آ جائے، اس کو ہم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کریں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، چاہے جیسا بھی ہو اس کو ہم اللہ کی رحمت کے قریب کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ایسا کوئی جملہ کہہ دے کہ جس سے اس کو مایوسی پیدا ہو جائے۔ تو راہب کو اس بارے کے اندر ذرا پوری طرح صحیح جواب نہیں دے سکا، اس نے کہہ دیا کہ نہیں، تیرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش نہیں۔ تو اس کو مایوسی ساری ہے، اس کو بھی قدر کر دیا کہ 99 کے 100 پورے ہیں، تو 99 کے 100 پورے کر کے 100 پورے کر دیے۔ چنانچہ پہلے 99 تھے، اب 100 ہو گئے۔ پھر 100 ہونے کے بعد بھی دل میں ایک طلب تو پیدا ہو چکی تھی پہلے، وہ تو مایوسی کی بات سامنے آئی تو دل پر چوٹ لگی، تو بجائے توبہ کے اس کو مار ڈالا۔ لیکن دل کے اندر چنگاری جو اٹھی ہوئی تھی وہ پھر بھڑکنا شروع ہوئی، اور بعد میں پھر اس کو فکر پیدا ہوئی کہ میری موت آ گئی تو کیا ہوگا، میں کیا کروں گا۔ چنانچہ فقتلہ، اب اس کے بعد پھر وجعل یسأل، پھر اس کے بعد جب فکر پیدا ہوئی تو پھر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ میری یہ حالت ہے، میری یہ حالت ہے، کوئی شخص ایسا ہو جو میری صحیح رہنمائی کرے، مجھ کو بتاؤ۔ چنانچہ ایک شخص نے اس کو گائیڈنگ کی، فقال له رجل ائت قریۃ کذا وکذا، کہ دیکھو بھائی، تم مثال کے ایگزامپل، تم یہاں رہتے ہو بریکبن میں، تم بولٹن میں چلے جاؤ، وہاں ماشاءاللہ بڑے اچھے دیندار لوگ بھی ہیں، اچھے اچھے علماء بھی ہیں، اچھے اچھے راہبین بھی ہیں، تو وہاں ایک راہب ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ فلاں بستی کے اندر۔ تو اس کے دل میں تو چونکہ توبہ کی فکر، موت اور آخرت کی فکر، اللہ کو راضی کرنے کی فکر پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ وہ فوراً روانہ ہو گیا۔
فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، ابھی راستے ہی میں تھا کہ موت نے اس کو پکڑ لیا، موت کے آثار شروع ہو گئے، زمین پر گر پڑا۔ سچی تڑپ تھی، زمین پر گرتے گرتے بھی جس بستی کی طرف جا رہا تھا، زمین پر گرنے کے بعد بھی اپنے سینے کے بل ذرا ادھر گھسٹنا شروع کر دیا اس نے، جتنا بھی چل سکتا تھا اپنے سینے کے بل وہ چلا۔ بس اس کی یہ حالت تھی، موت کا آخری وقت آ گیا، موت آ گئی، ملک الموت نے اس کی روح قبضہ کر لی۔ اسے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، چلتے چلتے انسان مر جاتا ہے۔ تو اس کا یہی حال ہوا۔ اب جیسے موت آئی، فرماتے ہیں فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، ملک الموت کے روح کے قبض کر لینے کے بعد ملائکہ رحمت بھی وہاں پہنچ گئے اور ملائکہ عذاب بھی پہنچ گئے۔ ملائکہ رحمت یہ کہنے لگے کہ یہ شخص توبہ کی نیت سے نکلا تھا اور توبہ کے ارادے سے چل رہا تھا، لہذا ہم تو اللہ کی رحمت کی طرف اس کو لے جائیں گے، اللہ کی رحمت کی طرف لے جائیں گے، رحمت خداوندی کی طرف۔ ملائکہ رحمت اس کی روح کو اللہ کی رحمت کی طرف لے جانے کے لیے اصرار کرنے لگے، اور ملائکہ عذاب یوں کہنے لگے کہ ابھی تو اس نے توبہ نہیں کی ہے، توبہ کے لیے جا رہا تھا، ابھی تو راستے ہی میں تھا، توبہ کر لیتا، وہاں جا کر صحیح طریقے سے تائب ہو جاتا تو ٹھیک تھا، ابھی تو اس کی توبہ کا صرف ارادہ ہے، جا رہا ہے لیکن توبہ ہوئی نہیں ہے، لہذا ہم تو اس کو پکڑ کر جیل میں لے جائیں گے، جیل خانے میں، اللہ کے جو جیل خانہ ہے، پریزن، اور عذاب وہاں لے جائیں گے۔ اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب ان دونوں کے اندر مخاصمہ ہو رہا ہے، آرگیومنٹ ہو رہا ہے، جھگڑ رہے ہیں۔ وہ اس کی روح کو اللہ کی رحمت میں لے جانا چاہتے ہیں، جنت کی طرف، اور ملائکہ عذاب اس کی روح کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، عذاب کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلہ فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت، رب ذوالجلال نے پہلے تو ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب کو فیصلہ سنانے سے پہلے زمین کو آرڈر دیا، زمین کو، اللہ کی قدرت میں ہر چیز اللہ کے تابع ہے، جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو آرڈر دیا تقربی، تو اس شخص کے قریب ہو جا، سکڑ جا، جیسے ربڑ ہوتا ہے، ربڑ آپ کو کھینچو تو کھینچ جائے گا، چھوڑ دو تو سکڑ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، اور یہ شخص جس تو ارادے سے نکلا تھا وہ زمین ذرا کم ہو جائے، اور جہاں سے آ رہا تھا اس طرف کی زمین کو فرمایا وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِ، یہ تو دور ہو جا، تو ربڑ کی طرح کھینچ کر لمبی ہو جا۔ پہلے تو زمین کو یہ آرڈر دیا، اب زمین کو یہ آرڈر دینے کے بعد پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں قِیسُوا مَا بَيْنَهُمَا، دونوں طرف میجر کرو، پیمائش کرو، جہاں سے آ رہا تھا اس طرف کی زمین زیادہ ہے یا جہاں جا رہا ہے اس طرف کی زمین زیادہ ہے، دونوں طرف میجر کرو، جس طرف کی زمین زیادہ ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غالب رہے گی، اور جس طرف کی زمین کم ہوگی وہ مغلوب ہو جائے گی۔ چنانچہ میجر کرنا شروع کیا، تو میجر کرنے کے بعد فَوُجِدَ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کم نکلی، ایک بارش کے برابر، ایک منٹ کے برابر، اور جس طرف سے آیا تھا اس طرف کی زمین زیادہ نکلی۔ تو مطلب کیا نکلا کہ جہاں جا رہا ہے اس کے قریب ہو گیا یہ، اور جہاں سے آ رہا تھا اس سے دور ہو گیا، جہاں ایک بارش کے برابر، لیکن یہ بھی ایک بارش بھی ایک میجر کے اعتبار سے بہرحال اپنے اندر ایک اندازہ رکھتی ہے۔ چنانچہ ایک بارش کے اعتبار سے وہ جس زمین کی طرف جا رہا تھا وہ کم نکلی، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے جہاں جا رہا تھا وہ قریب جگہ تھی، اور جہاں سے آ رہا تھا وہ دور ہو گئی تھی۔ فَغُفِرَ لَهُ، بس ایک بارش زمین کے قریب ہونے کی نسبت کے اوپر، بنیاد کے اوپر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ ہے اللہ کی رحمت۔
رب ذوالجلال نے اس کے صرف توبہ کے ارادے پر، ابھی توبہ اس نے کی نہیں ہے صحیح طریقے سے، لیکن صرف توبہ کے ارادے پر بھی اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف کیسی متوجہ ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہماری شریعت کے اندر تو توبہ بہت آسان ہے، بہت آسان، کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم بیٹھے بیٹھے مسجد میں بیٹھے ہوئے میں دل کے اندر اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو جائے، اور دل کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ اللہ میں آج تک غفلت میں رہا ہوں اور میں نے غفلت کے اندر زندگی گزاری ہے، اے رب ذوالجلال آپ بڑے رحمت والے ہیں، میں اپنی گزشتہ زندگی کی اس گناہ پر جیسے بھی ہو اس پر میں نادم ہوں، اور انتہائی ندامت کے ساتھ آپ سے اس توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ اس گناہ نہیں کروں گا۔ بس توبہ ہوئی انشاءاللہ، بیٹھے بیٹھے توبہ ہو جائے گی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، باقاعدہ کسی سے بحث ہو جائے۔ بحث بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان جو کسی سے بحث ہوتا ہے تو بحث ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ بحث ہونے کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی اگلی زندگی سے توبہ کر رہا ہو، کہ آج تک میری زندگی میں جو گناہ تھے ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور توبہ کر کے اب وہ شیخ ان سے یہ درخواست کرتا ہے آئندہ زندگی کا پروگرام مجھے آپ بتا دیجئے کہ آئندہ زندگی اب میں کیسے گزاروں۔ تو اب شیخ کا کامل جو ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ماشاءاللہ آپ نے توبہ کی ہے، اور بیعت کا مقصد ہی توبہ کرنا ہوتا ہے، تو اگلی زندگی سے پوری توبہ کر لی، اب آئندہ زندگی آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے خوف اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے چھوڑنے کا پکا عزم کرنا ہے، اور کسی کا مال نہیں لینا ہے، کسی کا مال لیا ہو تو اس کو واپس کرنا ہے، کسی کی کوئی غیبت کی ہو، چغل خوری کی ہو تو اس سے جا کر معافی مانگ لو تاکہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے، اور پھر آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرو کہ توبہ نہیں کروں گا، اور اگر توبہ ہو جائے گی تو فوراً یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر گناہ ہو جائے گا تو فوراً توبہ کروں گا۔ تو بیعت یہ بھی ایک طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اپنے شیخ کے ساتھ، اور ماشاءاللہ بیعت کی برکت سے جو سچے ارادے سے جاتا ہے اور سچے ارادے سے اپنی اصلاح کی نیت سے حاضر ہوتا ہے اور اپنے شیخ کی رہنمائی اور ان کے بتلائے ہوئے تمام معاملات کے اوپر عمل کرتا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے۔ صرف بیعت کا مقصد خالی ذاکر بننا نہیں ہے، بلکہ بیعت کا مقصد اپنی پوری زندگی کو بدل دینا ہے کہ آئندہ زندگی میں وہ گناہ ختم، انشاءاللہ جو گناہ میری زندگی میں ہو رہے تھے وہ گناہ آئندہ زندگی میں نہیں ہوں گے، اور خدا نہ خاصہ کبھی نفس کے ورغلانے سے، شیطان کے بہکانے سے اگر گناہ ہو جائیں گے تو میں فوراً توبہ کروں گا، اپنے گناہ کے اوپر اصرار نہیں کروں گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی ہے، ذکر کا اہتمام بھی ہے، تلاوت کی طرف توجہ بھی ہے، اللہ کی محبت کے لیے اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، درود شریف بھی پڑھ رہا ہے، تو ایک طرف گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، اور معمولات پابندی کے ساتھ آ گئے، نمازوں کا اہتمام آ گیا، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ۔ تو یہ اصل بیعت کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بیعت کے بعد اس طریقے سے بدل جائے، یہ ہوتا ہے بیعت کا مقصد۔ صرف ہم ذکر شروع کر دیں وہ بھی اچھی بات ہے الحمدللہ، پہلے ذکر نہیں تھا اب ذکر آ گیا، وہ بھی اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن ذکر کے ساتھ اصل مقصد یہ بھی ہوتا ہے، ذکر کے ساتھ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سے گناہ ختم ہو جائے، ہماری زندگی میں جو گناہ کنٹینیوس چل رہے ہیں وہ گناہ والی زندگی ختم ہو جائے، توبہ تقوی والی زندگی آ جائے، خشیت الہی والی زندگی آ جائے، اللہ کی محبت والی زندگی آ جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی محبت والی زندگی آ جائے، پھر ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیں، اور اپنے ٹائم کا بالکل صحیح استعمال، لا یعنی باتوں سے، گناہوں سے تو بچنا ہی ہے۔ مشائخ حقہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنے پورا ٹائم ٹیبل بناؤ 24 گھنٹے کا، اب تمہارا ٹائم ٹیبل 24 گھنٹے کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی لا یعنی باتیں نہ ہو، بیکار مجلسیں نہ ہو، بیکار گپ شپ نہ ہو، بس اللہ اور تم ہو اور اللہ ہو، تم ہو اور اللہ کے ساتھ مناجات ہو، اللہ کے ساتھ لو ہو، محبت ہو، آخرت کی تیاری ہو، موت کی فکر ہو، اور خوب کثرت سے استغفار کرو، جتنا کثرت سے استغفار کر سکتے ہو کثرت سے استغفار کرو، انشاءاللہ یہ پھر تمہاری زندگی کے اندر اللہ کی محبت کے اور بڑھنے کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ تو اس طرح بیعت کے بعد انسان کا تعلق اللہ سے بڑھتا جائے، یہ اصل بیعت کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ مجھ کو بھی نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیعت ہونے سے بڑا فائدہ ہے، اور بیعت ہونے کا اس زمانے کے اندر بہت ضروری ہے۔ مولانا سلیم صاحب دھرات دامت برکاتہم، ان کی جو مجلس ہم گھروں میں ریسیور کے ذریعے سنتے رہتے ہیں، ان کی مجلسوں کے اندر حضرت بہت متوجہ فرماتے ہیں کہ بھائی نوجوانوں، اور یہ اپنی اصلاح کرو۔ اصلاح جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو سب کے ذمہ ضروری ہے۔ اصلاح فرض ہے، چاہے دعوت کے کام میں لگا ہوا ہو، چاہے مدرسے میں پڑھنے والے ہوں یا خانقاہ میں رہنے والے ہوں،
کہیں بھی ہو، اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح لائن پر لانا، اور صحیح لائن پر لا کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچانا اور تقوی والی زندگی کو اختیار کرنا، حقوق اللہ بھی ادا کرنا، حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی فکر کرنا، اس طریقے سے اپنی زندگی کو صحیح لائن پر لانا۔ اس لیے اصلاح جو خانقاہوں میں اصلاح کے نام سے خانقاہیں ہوتی ہیں، ورنہ صرف اصلاح ان لوگوں کے لیے جو خانقاہوں میں پہنچے ہوں، خانقاہوں میں پہنچے ہو کہ نہ پہنچے ہوں، اصلاح تو ہر ایک کے ذمہ فرض ہے، ہر ایک کے ذمہ لازم ہے۔ اور اصلاح کے لیے ایک طریقہ ہے، بیعت ہو جاؤ۔ جسے بیمار ہوتا ہے انسان، بیمار ہونے کے بعد انسان علاج کرتا ہے، وہ علاج خود بھی کر سکتا ہے، اپنا بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا علم دیا ہے، مہارت ہے، تجربہ ہے، بہت سے لوگ خود بہت اپنا علاج کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اپنا علاج خود نہیں ہوتا تو کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی طبیب کے پاس کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کی رہنمائی کے اندر اپنا علاج کرتے ہیں۔ تو یہی حال اپنی بیماری امراض روحانیہ کے لیے بھی ہے کہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں خود بخود ابھی نہیں نکل رہی ہیں، اندر کی خواہشات ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور پھر اس کی مان کر زندگی گزارنے کے پورا عزم کر لو، تو پھر انشاءاللہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے، ان کی مان کر ان کے مشورے کے مطابق چلنے سے اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ زندگی میں تقوی پیدا کرے گا، زندگی کے اندر خشیت پیدا کرے گا، زندگی کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئیں گے اور آئیں گے۔ وہاں سے دورات اور چیزیں اور بہت سارے ماشاءاللہ جو بھی مشائخ حقہ ہیں، ان کے پاس پہنچنے کے بعد ہم جب ان کی کارگزاری سنیں اور وہاں پہنچنے والے نوجوانوں کا حال سنیں تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا، یقیناً ملے گا کہ فلاں کی زندگی پہلے یہ تھی، ابھی ہو گئی۔ جیسے جماعتوں میں نکلنے کی برکت سے الحمدللہ زندگیاں بدل جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اسی طریقے سے خانقاہوں سے بھی بہرحال اپنی زندگی کو بدلنا ہے، چاہے جماعتوں میں نکلنے کی برکت سے ہو، خانقاہوں کی برکت سے ہو، جماعتوں میں نکلنے سے اصلاح ہو رہی ہو، حقیقت میں اصلاح ہو رہی ہو، اور اپنی زندگیوں کے اندر ہم فکر کر کے آخرت کی موت کی تیاری کے اندر لگ گئے ہوں، نمازوں کا پورا اہتمام آ گیا ہو، خانقاہوں سے جڑنے کے بعد پیدا ہو گیا ہو۔ بہرحال جس لائن سے بھی ہماری زندگی میں اصلاح ہو سکتی ہو، وہ اصلاح والی زندگی اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس میں اپنا ہی فائدہ ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ شیخ کا فائدہ ہوگا اپنی جگہ پر ہے، ان کو شیخ کی رہنمائی کے اندر ان کو ثواب ملے گا، لیکن اس میں اصل فائدہ میرا ہی ہے کہ میری زندگی بدلے گی تو مجھ کو میری قبر میں جا کر سونا ہے، تو میری قبر میں جا کر سونے کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، میرے حساب کتاب ہوگا تو میں نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اسی دوستوں بزرگوں، ہماری زندگی باقی ہے، اس واقعے سے ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے اس واقعے میں کہ انسان توبہ کرے اور توبہ میں جلدی کرے، ذرا بھی تاخیر نہ کرے، جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے کریں، اصلاح کی فکر کریں، موت اور آخرت کی تیاری میں لگیں۔ رمضان کا بہت مبارک مہینہ ہے، برکتیں اور رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہے، مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے، اب اس کے من النار والا عشرہ شروع ہونے کو ہے، اعتکاف کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ اعتکاف بڑا مبارک عمل ہے، جس کو ٹائم ہو اور جس کے پاس کچھ بھی آگے پیچھے کر کے اعتکاف کر سکتے ہوں تو مسجد میں اگر ٹھہر جائے، سنت موقدہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل بھی ہوگا، اور اعتکاف کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں اپنا وقت گزارنے کا موقع ملے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، آنسو بہنے کا انشاءاللہ موقع نکلے گا، اور لیلۃ القدر مل جائے گی انشاءاللہ، شب قدر مل جائے گی انشاءاللہ۔ اسے جن کے پاس اعتکاف کرنے کا موقع ہو، اللہ نے ان کو ٹائم دیا ہو، فرصت دیا ہو، فراغت دی ہو، تو اعتکاف کی ضرور نیت کر لیں، اور اللہ کے گھر میں ہمارے 10 دن گزر جائے اور آخری عشرہ اللہ کے گھر میں گزر جائے تو انشاءاللہ رحمت والا اور مغفرت والا، اور پھر آخری عشرہ عتق من النار والا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ثم انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اصلاح کی شکلیں پیدا فرمائے۔ سچے پکے دل سے ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے زندگی میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنی زندگیوں کے بدلنے کے، اپنے بچوں کی زندگیوں کے بدلنے کے ترتیب بنائیں اور فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، آپ بڑے رحمان الرحیم ہیں، آپ ہی کی رحمت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ابھی جو واقعہ ہم نے سنا ہے، حضرت آپ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے، سچی اور پکی اور معصوم زبان سے یہ واقعہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے ہم نے سنا ہے۔ یا اللہ، ہم اسی وقت بیٹھے بیٹھے آپ کی بارگاہ عالی کے اندر ندامت کے ساتھ اپنی اگلی زندگی کو بڑی انتہائی ندامت سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے فرما دیجیے، اور دائمی استقامت کے فیصلے فرما دیجیے، دائمی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔
اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا ذوق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دنیا میں ہم بہت گھومے، بہت پھرے، بہت غفلت کے ساتھ ہماری زندگی گزری، ہمارا ٹائم غفلتوں میں گزرا، یا اللہ گناہوں کے اندر گزرا، لا یعنی مجلسوں میں گزرا۔ یا اللہ آئندہ کے لیے ہمارے وقت کو صحیح گزارنے کی اور ہماری زندگی کو صحیح رخ پر لا کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پانچوں نمازیں وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی، اسی طرح سے معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، پورا دین اپنی زندگی میں، اور ایک ایک سنت ہماری زندگی میں آ جائے، ہمارے بچوں کی زندگی میں آ جائے، اسی ان کی تربیت کرنے کا ہم کو یا اللہ ہم کو توفیق مل جائے کہ ہماری بھی ہم اپنی بھی تربیت کریں اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں اور امت میں چل پھر کر امت کی بھی فکر کریں۔ یا اللہ ایسی مبارک زندگی ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے کرم سے، رحمت سے معاملہ فرما دے۔ شب جمعہ آ رہی ہے، یا اللہ آج کی رات جمعہ کی رات ہے، اس مبارک رات کے اندر بھی ہم کو آپ کی طرف متوجہ ہوگا، سچے دل سے توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی، اپنے لیے پوری امت کے لیے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے حال پر، پوری امت کے حال پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ انڈیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، جو بیچاری بیماری کے شکار ہے، یا اللہ اپنے کرم سے ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور جو بیچارے موت جن کو آ چکی ہے ان تمام کو مغفرت فرما، اور ان حالات سے عبرت حاصل کر کے سچی و پکی جلدی سے جلدی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا ما اخرنا ما اسررنا ما اعلنا وما انت اعلم به منا۔ اللہم یا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا، اللہم یا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولاکابرنا ولاصاغرنا ولاحبابنا ولمحبینا ولمحسنینا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، اللهم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔